بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتا رہی ہوں، اور یہ قرآنی سورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسی ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں۔ اس سورۃ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، چوتھا اس وقت جب یہ سورت یعنی سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورت ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم رب العالمین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلی سورۃ فاتحہ ہی لکھی گئی ہے۔ نماز میں قرات بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے اور اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورۃ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں وہ گھر میں ہی سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ اس کو پڑھتے رہیں جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے میں سر اٹھا لیں، اور آپ نے سورۃ فاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مشکلات میں گر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ کی یہ آیت کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا
کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسطوں میں پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گر جائیں، آپ بھنور میں پھنس جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رو ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھیں، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں افراز و نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ سے متعلق علامہ ابن حکیم کا عمل بھی نوٹ کر لیں۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ پوری پڑھ لینی ہے، 7 مرتبہ پڑھیں اور پھونک دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دن میں 2 مرتبہ اگر آپ عمل کریں گے، آپ کو پہلی بار احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 1-2 مرتبہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا۔ اگر آپ اول اور آخر درود شریف بھی پڑھ لیں تو پھر مزے ہی اپنے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ یہ طب نبوی میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں گے یا پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ اس سے درد آپ کو خلاصی ملے گی۔ حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ بھی کا خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی حقوق اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹس میں اللہ کا نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔